امریکہ ایران مذاکرات میں بڑی پیش رفت۔ ایران نے جنگ بندی مذاکرات سے متعلق نئی تجاویز پاکستان کے حوالے کر دی۔ ایرانی سرکاری میڈیا ارنا کے مطابق ایران نے جمعرات کی شام کو اپنا نیا مذاکراتی مسودہ پاکستان کے حوالے کیا۔ ترجمان ایرانی وزیر خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ثالثی کے لیے کئی ممالک تیار ہیں، لیکن باضابطہ ثالث صرف پاکستان ہے۔ سلامتی کونسل میں روس اور چین نے ایران کو شرپسند کارروائیوں سے بچایا۔ دوسری جانب سوشل میڈیا پر انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ایران پر کھلی جارحیت کی تھی اور اس جنگ کو دفاعی قرار دینے کا کوئی جواز نہیں۔ اور گورنر سندھ نہال ہاشمی نے کراچی میں مارکہ حق کے دوران شہید ہونے والے افراد کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور فاتحہ خوانی کی۔ گورنر سندھ بہاولپور میں شہید ہونے والے منصور مرزا اور ان کی والدہ مسرت آصف کی شہادت کو 1 سال مکمل ہونے پر ان کے گھر پہنچے۔ انہوں نے شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات کی، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا اور فاتحہ خوانی کی۔ نہال ہاشمی نے کہا کہ شہید منصور مرزا اور ان کی والدہ نے ملک کی حرمت اور دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ان کی قربانی پورے خاندان کے لیے باعث فخر ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے دعویٰ کیا کہ ایران کے ساتھ جاری جنگ اپریل کے اوائل میں ہونے والی جنگ بندی کے باعث ختم ہو چکی۔ اب کسی نئی کارروائی کے لیے کانگریس کی منظوری درکار نہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق 7 اپریل سے جنگ بندی کے بعد کوئی براہ راست تصادم نہیں ہوا، اس لیے وار پاورز ریزولوشن کی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے کو 60 دن مکمل ہو چکے۔ ایران نے اب بھی آبنائے ہرمز پر اپنی گرفت مضبوط رکھی ہے اور امریکی بحریہ نے ایرانی تیل کے ٹینکرز روکنے کے لیے ناکہ بندی کر رکھی ہے، لیکن وائٹ ہاؤس اسے فعال جنگ نہیں مان رہا۔ Long before I came along, but they are in very bad shape, and they've got nothing going, including leadership. I mean, their leaders are gone. Now they have a whole new set. Their first string leaders are gone. Their second string leaders are gone. Now we're dealing with their third string. But we'll see what happens. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران پر حملہ بہت پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا۔ ایران معاہدے کے لیے بے تاب ہے۔ ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں رکھ سکتا، اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس وقت ایران کی حالت خستہ ہے، ان کی قیادت ختم کی جا چکی۔ اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جنگ بندی کے خاتمے سے متعلق سوال پر جواب دیا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کی ضرورت ہے، لیکن شاید پڑ بھی سکتی ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے ایران کے 90% میزائل فیکٹریز کو تباہ کر دیا اور ایران کی معیشت پابندیوں کے باعث تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ آبنائے ہرمز صدیوں سے بہت سے شیطانوں کے لالچ کا مرکز رہی ہے۔ آج خطے میں دنیا کی سب سے بڑی مہم اور جارحیت کے 2 ماہ بعد امریکہ کی اپنی منصوبے میں شرمناک ناکامی کے بعد خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں ایک نیا باب ابھر رہا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کا کہنا ہے کہ یہ ثابت ہو چکا کہ خلیج فارس کے ممالک میں امریکی موجودگی اور ان کے اڈے خطے میں عدم استحکام کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ امریکہ کے کٹ پتلی اڈوں میں خود اپنی سلامتی کی صلاحیت نہیں تو وہ اپنے حامیوں کو کیا تحفظ فراہم کریں گے؟ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکی صدر کے آبنائے ہرمز کے نام سے متعلق بیان پر سخت رد عمل۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا، خلیج فارس اور آبنائے ہرمز جیسے اہم جغرافیائی مقامات کے نام تبدیل کرنا یا غلط انداز میں پیش کرنا حقائق کے منافی ہے۔ یہ اقدام خطے میں غیر ضروری کشیدگی کو بڑھا سکتا ہے۔ عراقچی نے ٹرمپ کی پرانی ویڈیو بھی شیئر کی جس میں انہوں نے مبینہ طور پر آبنائے ہرمز کو آبنائے ٹرمپ کہا تھا۔
हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में फिर इजाफा कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे तक पहुंच गई। पेट्रोल की कीमत फी लीटर 6 रुपये 51 पैसे के इजाफे के बाद 399 रुपये 86 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत पर भारी टैक्सेस और लेवी का इंकशाफ। बोल न्यूज़ ने दस्तावेजात हासिल कर ली। पेट्रोल के 1 लीटर पर अवाम 153 रुपये से ज़ायद टैक्सेस, लेवी और मार्जिन अदा करने पर मजबूर। फी लीटर पेट्रोल में कस्टम ड्यूटी, क्लाइमेट सपोर्ट लेवी, इनलैंड फ्रीट मार्जिन, ऑयल मार्केटिंग कंपनी का मुनाफा और डीलर कमीशन शामिल है। डीजल पर भी 116 रुपये से ज़ायद टैक्सेस और लेवी आयद हैं। अवाम हर लीटर पेट्रोल पर तकरीबन 130 रुपये टैक्स अदा कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 5% इजाफा कर दिया। मुल्क शहजाद ऐवान ने कहा कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों के बायस हज़ारों ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियां खड़ी कर दी हैं और किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया जा रहा। उन्होंने मजीद कहा कि एक ट्रेलर के एक चक्कर पर 2 लाख रुपए इजाफी अखराजात हो रहे हैं और महीने में 8 लाख रुपए का बोझ बढ़ गया है। RLNG का कार्गो पाकिस्तान पहुंच गया। हुकूमत ने स्पॉट मार्केट से खरीदारी की, जिसकी मंजूरी पाकिस्तान LNG लिमिटेड बोर्ड ने गुज़िश्ता हफ्ते दी थी। PLL को 3 कार्गोज के लिए बिड्स मौसूल हुई, लेकिन सिर्फ एक कार्गो की बोली मंजूर की गई थी। मंजूर शुदा बोली $18.88 फी MMBTU थी, जबकि दीगर बोलियों को मुस्तरद कर दिया गया था। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि LNG गैस मौसूल होते ही मुल्क में बिजली के लोड मैनेजिंग का खात्मा कर दिया गया। बरवक्त इक़दामात से आवाम को आइंदा लोड शेडिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। वज़ीर तवानाई ने कहा कि हुकूमत ने महंगी बिजली से आवाम को बचाने के लिए तरजीह दी। हालिया दिनों में गैस की कमी ईरान अमरीका जंग के बायस पैदा हुई थी। अटैक किया था पाकिस्तान पे ये सोच के कि वो हमें जो है नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि हमारी पाक फौज बॉर्डर पे एक्टिव है और वो हमें कुछ भी नहीं होने देंगी। पाकिस्तान ने, पाक फौज ने उनको ऐसा भरपूर जवाब दिया था जो बनियानुल मरसूस ऑपरेशन को बड़ा मुअस्सर साबित हुआ। बड़ा अच्छा एक पाक फौज ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया था उनको। मार के हक को 1 साल मुकम्मल होने पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने पाक फौज के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है। शहरियों ने कहा है कि भारत के बुज़दिलाना हमलों को पाक फौज ने सरहदों पर अलर्ट रहते हुए नाकाम बनाया और दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए गए। अवाम ने अज़्म ज़ाहिर किया है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और दोबारा जारहत की सूरत में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।